بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عالیہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کے ہفتے کے حوالے سے، ہفتہ جو چلے گا 1 جون سے لے کر 8 جون تک۔ یہ ہفتہ جو ہے یہ عید کا ہفتہ ہے، اس میں حج بھی ہوگا، اس میں عید بھی ہوگی، سیٹرڈے کو عید ہوگی۔ سو میری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اچھی باتیں کریں۔ اچھی بات تو ایک یہ ہے بھی کہ جو وینس ہے وہ اس وقت آ گیا ہے ٹورس میں۔ وینس کا ٹورس میں آنا بہت بڑی خوشخبری ہوتی ہے۔ سو آنے والے دنوں میں میری پوری کوشش ہے کہ اس ہفتے میں آپ کے لیے پازیٹیوٹی نکال کر لاؤں، اور جو اوور آل دنیا کے حالات ہیں، جو دنیا کی کنڈیشن ہے اور ملک کے سیاسی حالات ہیں، ان میں بے قراری، اینکشسنس، پریشانی، دہشت گردی اور وار تھریٹس رہیں۔ حالات جو امن کے ہیں، میرا دل تو نہیں چاہتا کہ میں ان دنوں میں اس وقت میں یہ بات کروں، لیکن کچھ ایسا ہی ہے۔ اور جو ایک آپ سمجھ لیجئے کہ ایک شروع ہوا ہے، وار مونگرنگ شروع ہوئی ہے، جنگ کے تھریٹس شروع ہوئے ہوئے، یہ چلتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ سیاسی طور پر پچھلے ہفتے کی طرح یہ ہفتہ بھی پاکستان میں سرپرائزز کا ہفتہ ہے۔ اس ہفتے بھی لاسٹ ویک کی طرح کوئی بہت بڑا پولیٹیکل ایونٹ ایکسپیکٹڈ ہے، although کہ حج کے دن ہیں، عید کے دن ہیں، لیکن سیاست جو ہے اس میں آپ سمجھ لیجئے کہ بہت شدید گرمی رہنے والی ہے۔ کہیں پر کوئی مجھے سکون کا لمحہ دکھائی نہیں دیا۔ ایون آن دا ڈے آف عید بھی آپ کو خبریں بہت ملیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دعا ہے کہ یہ جو حج کے دن ہیں، جب سارے لوگ اس وقت عبادت عام دنوں سے زیادہ ہوتی ہے، سارے حاجی پہنچے ہوں گے رب کے گھر میں، تو سب سے یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ ہم سب مل کے دنیا میں امن کے لیے دعا کریں، اور یہ جو مذہب کے نام پر ایک قتل عام شروع ہوا ہے، اس کو اللہ پاک کسی طرح سے اس کو ایک اینڈ کر دیا جائے، کسی بھی طرح سے اس کو اللہ پاک کچھ ایسی کرم کی رحمت کی بارش کرے، جنت سے کوئی ایسی ہوائیں بھیجیں کہ دنیا جو ہے اس میں امن دکھائی دے، اور جو فی الحال ستاروں کی روشنی میں تو نہیں دکھائی دے رہا، کیونکہ 1 مہینے کی سپیس میں لانگ موونگ جو پلانٹس ہیں، پچھلے ہفتے سیٹرن نے گھر بدلا، اگلے ہفتے جوپیٹر نے گھر بدلنا ہے، اس سے اگلے ہفتے یورینس نے گھر بدلنا ہے۔ تو اتنی ہلچل جب آسمان پر ہوتی ہے تو زمین پر تو ہوتی ہی ہے۔ سو اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنے پیاروں کو محفوظ رکھیں، کوشش کریں کہ یہ جو ہفتہ اس میں انگزائٹی بہت زیادہ لگتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے سب لوگ تیزی میں ہیں، ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں۔ اس ٹکراؤ کی کیفیت کو ہمیں بچنا چاہیے۔ اور جو یہ وینس اس ہفتے آ جائے گا ٹورس میں، وینس جب ٹورس میں آ جاتا ہے تو یہ ایک بڑا زبردست ایونٹ ہوتا ہے۔ اس ایونٹ میں کیونکہ وینس رولر ہے ٹورس کا، ٹورس میں وینس کا آنا ایک خوشی کی خبر ہوتی ہے سب کے لیے، تو اس کو ہم فوکس کریں گے تاکہ ہم عید کے دنوں میں اچھی باتیں کریں۔ اس کے بعد نیکسٹ ویک جو ہے جوپیٹر نے گھر بدلنا ہے۔ جوپیٹر اس وقت عام دنوں سے زیادہ سپیڈ میں ہے، اور اس وقت وہ ہے جیمنائی میں، اور پھر اس نے کینسر میں آ جانا ہے۔ یہ بھی بہت بڑا کاسمک ایونٹ ہے۔ اس کو میں نے ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ، جیسے سیٹرن پر میں نے الگ سے ایک ویڈیو بنایا تھا، اسی طرح سے میں نے جوپیٹر پر بھی الگ سے بنانا ہے، کیونکہ جو جوپیٹر ہے اٹس لائک اے سینٹا کلاس۔ یہ جب آپ کے گھر آتا ہے تو کافی سارے گفٹ لے کر آتا ہے، لیکن یہ اس کے اپنے گڈز اینڈ بیڈس، تو اس انرجی کو ہینڈل کرنے کے لیے اور اس انرجی کو اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے کافی زیادہ اس پر ہمیں بات کرنی چاہیے۔ سو میں کوشش کروں گی کہ عید سے پہلے اس پر بات کروں۔ تو یہ جو ہفتہ ہے اس میں آپ سمجھیے کہ سیاستدانوں کو، سیاسی حالات کو اور کوئی فرق نہیں پڑا، اسی طرح سب کچھ چلتا جائے گا، اسی طرح بد امنی کی اور دہشت گردی کی فضا قائم رہنے والی ہے۔ دعائیں کیجئے کہ اللہ قبول کرے ہماری دعائیں۔ اب چلتے ہیں ویکلی راؤنڈ اپ کی طرف۔ سب سے پہلے ایریز، ہمارے ایریز دوستوں کے لیے یہ ہفتہ اس حوالے سے بہت اچھا ہے کیونکہ بہت دنوں سے میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ آپ کے فائنانسز کو مینیج ہونے کی ضرورت ہے، تو ابھی پھر فائنانسز کو مینیج ہونے کی ضرورت تو ہے، لیکن یہاں پر جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں اس ہفتے کچھ جیسے کہہ لیجئے کہ عام دنوں سے زیادہ ہلچل ہے، عام دنوں سے زیادہ رونق ہے، عام دنوں سے زیادہ آپ ایکٹیو دکھائی دیتے ہیں، آپ کا ملنا ملانا زیادہ ہے، آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں، آپ کی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی زیادہ ہے جس میں فن ہے۔
فن اور انجوائمنٹ، یہ دو چیزیں اس ہفتے آپ کی زندگی میں کافی زیادہ نظر آتی ہیں. البتہ ایک چیز جسے آپ نے دیکھنا ہے وہ آپ کی صحت کے معاملات ہیں. آپ جیسے آپ کھانے پینے میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے یا زیادہ اوور ایکٹیو ہونے کی وجہ سے تھکن آپ کو ہو سکتی ہے، تھکن سے آپ کو ماسکولر پینز ہو سکتی ہیں. اس کا آپ نے بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے. اور اس کے بعد آپ کے جو آپ کی ہیلتھ ہے وہ سر فہرست اس ہفتے دکھائی دیتی ہے. آپ کو اپنی ہیلتھ کے حوالے سے ہر طرح کی احتیاط کرنا ہے، ٹائمنگز کی احتیاط کرنی ہے، کیونکہ لگ یوں رہا ہے کہ کھانے پینے سے اور جو آپ کی ٹائمنگ ہے اس میں گڑبڑ کی وجہ سے آپ کی ہیلتھ افیکٹ ہو سکتی ہے. اس کا دھیان رکھیے گا. اور اس کے بعد یہ ہفتہ آپ کے لیے رومانس کے حوالے سے بھی بہت زبردست ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے رومانٹک لائف جو ہے یا آپ کا جو لو لائف ہے وہ ایک سٹیپ آگے جا رہی ہے، اسٹیبلش ہو رہا ہے آپ کا ریلیشن شپ. اور اس کے ساتھ ساتھ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے آپ اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہیں. آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو اپنی جتنی بھی مشینری ہے، آپ کا فون ہے، لیپ ٹاپ ہے، کمپیوٹر ہے، یا جو بھی مشینری ہے، سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، آپ اسے اپ گریڈ کرنے کا سوچیں گے. اور لگتا یوں ہے کہ جیسے آپ یہ کر بھی پائیں گے. اس کے علاوہ آپ کا اس ہفتے ایک اور چیز بھی امپورٹنٹ نظر آتی ہے. یوں لگتا ہے کہ جیسے ہمارے ایریز دوستوں کا کوئی انتظار ختم ہو رہا ہے. انتظار، آپ کسی چیز کا ویٹ کر رہے تھے، فار ایگزامپل آپ جاب کا ویٹ کر رہے تھے، کوئی دور گیا ہوا ہے اس کی واپسی کا یا اس کی خبر کا انتظار کر رہے تھے، یا کوئی بھی انتظار ہوتا ہے نا. جیسے ہم نے پیلی موم بتی جلائی ہوتی ہے کھڑکی میں، دیٹ از سمبل آف ویٹنگ کہ مجھے انتظار ہے. وہ لگتا ہے اس ہفتے آپ کی وہ پیلی بتی آپ بجھا دیں گے کیونکہ آپ کا انتظار ختم ہو جائے گا. آپ کی اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کو یونیورس ایسے آپ سے کنیکٹڈ ہے کہ آپ کو بہت اونچا اڑنے کے لیے نئے آسمان، نئے افق مہیا ہوں گے. نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ دشمن کا وار بہت کاری ہو سکتا ہے، بیک سٹیبنگ ہو سکتی ہے، پیچھے سے وار ہو سکتا ہے. بہت محتاط رہیے گا. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ وہ لوگ جن سے آپ پیار کرتے ہیں وہ آپ کے نقصان کا باعث بن سکتے ہیں، خاص طور پہ ایسے ٹائم پر جب آپ کو بالکل بھی ایکسپیکٹیشن نہ ہو. اور اس کے بعد جو آپ کی لو وائب ہے وہ کارڈز میں بھی بہت اسٹرانگ ہے، اور آپ کے جو کارڈز ہیں اس میں بھی بہت اسٹرانگ ہے. ایسے لگتا ہے کہ جس پیغام کا انتظار تھا وہ پیغام آپ کو مل جائے گا. اپنا ان باکس، اپنا جو کامنٹ باکس ہے اس کو پڑھتے رہیے گا. آپ کا مون میسج: عید کا چاند، نیا چاند، چڑھتا چاند. ہمارا چاند تو طلوع ہو گیا تھا 27 یا 28 کو، لیکن ہم یہ یکم کو کر رہے ہیں. سو ہم عید مون میسج بھی دیکھیں گے. سو مون یہ کہہ رہا ہے کہ قسمت اس وقت آپ کا ساتھ دے رہی ہے. اس ہفتے کا آپ کا لکی سٹون بلیک ایگیٹ ہے، کالا عقیق. آپ کا جو اس ہفتے کا لکی چارم ہے وہ ہے جیسے سلور. آپ گلے میں یا بریسلٹ یا کوئی سلور چین آپ کا لاکی چارم ہے. اس کو اگر آپ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، کنیکٹڈ رکھتے ہیں سلور چین کو، تو دیٹ ول برنگ پازیٹیو انرجی فار یو. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں کہ ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں. اپنی زبان کی احتیاط کیجیے، بلا وجہ شک و شبے سے بچیے، اور پرندوں کو باجرا ڈالتے رہیے پورا ہفتہ. اب چلتے ہیں ٹورس کی طرف. ہمارے ٹورس دوستوں کے لیے ہفتہ بہترین بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس ہفتے کی جو اہم بات ہے وہ یہ کہ آپ اپنا رولر وینس جو ہے یہ آپ کے گھر میں آ جائے گا. میرے خیال ہے 5 تاریخ کو وینس نے ٹورس پہ آ جانا ہے. وینس کا ٹورس میں آ جانا کیونکہ رولر ہے وینس، یہ ایک بہترین سائن مانا جاتا ہے. سو اس ہفتے آپ کی زندگی میں ایک بہت بہترین ٹرن لے سکتی ہے. آنے والے 4-5 ہفتے آپ کے لیے بہت بہترین ہو سکتے ہیں. ہمارے ٹورس دوستوں کا جو جد و جہد ہے، چاہے وہ لو ہے، چاہے وہ جاب سٹرگل ہے، یا کسی بھی قسم کی کوئی سٹرگل ہے، اس کے لیے آپ کو حالات آپ کے پازیٹیو ہو سکتے ہیں. آپ ایزیلی اپنی ہار کو جیت میں تبدیل کر سکتے ہیں. یہ ہفتہ کچھ اس طرح کی وائبز آپ کے لیے لے کر آ رہا ہے. اور اس ہفتے میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے کہ گھریلو مسائل. آپ گھر میں رہتے ہیں، گھر سے دور رہتے ہیں، آپ کہیں بھی رہتے ہیں، گھر کے مسائل یعنی کہ مدر ہاؤس جو ہے وہ آپ کے لیے بے پناہ امپورٹنٹ ہے، پازیٹیولی بھی اور نیگیٹیولی بھی. آپ کو وہاں پر جیسے اب کسی بہن بھائی کی ہیلپ کرنی پڑ سکتی ہے، کوئی بہن بھائی اپنے آپ کو خام خواہ جان بوجھ کے مشکل میں ڈال سکتا ہے، اس کی مدد کے لیے آپ کو جانا پڑے گا. اور اس کے بعد ہیلتھ ایشوز بھی گھر میں پرومیننٹ ہو سکتے ہیں جن کو کہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. اس کے بعد آپ کے لیے جو یہ ہفتہ ہے یہ بے حساب آپشنز کا ہفتہ ہے، اپرچونٹیز کا ہفتہ ہے، بہت سارے راستے کھلنے کا ہفتہ ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. پلانٹری جو ہم ایسپیکٹس دیکھتے ہیں اس میں لگتا ہے کہ جیسے آپ کو
اور جیسے آپ کے لیے صرف آپ کو اٹھ کے دروازہ کھولنے کی ضرورت ہے، اتنی ایفرٹ کرنی پڑے گی، ادروائز آپ کے لیے بہت کچھ جو ہے نا وہ اویلیبل ہے، بے حد اور بے حساب امکانات یہاں پہ دکھائی دیتے ہیں۔ اور تھیم آف بیسک تھیم جو ہے اگلے 4-5 ہفتوں کی آپ کے لیے وہ ہے لو اینڈ کوآپریشن۔ اگر آپ سنگل ہیں، آپ کو آپ کا پارٹنر مل سکتا ہے بنا اسٹرگل کے، جسٹ اراؤنڈ دا کارنر آپ کو بہت اچھا کوئی ساتھی آپ کا مل سکتا ہے۔ اگر آپ ریلیشن شپ میں ہیں تو آپ کا ریلیشن شپ امپروو ہو سکتا ہے، اور اگر ریلیشن شپ میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ یا پرابلمز ہیں تو وہ پرابلمز دور ہو سکتی ہیں۔ آپ کو یونیورس اس طرح کے موقع دے گا کہ آپ کی حالات پہلے سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ پر کوئی پریشر، پیئر پریشر کہہ لیں یا فیملی پریشر کہہ لیں یا اپنوں کا کوئی پریشر جو تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو کچھ دنوں سے پریشرائز فیل کر رہے تھے، آپ کو زیادہ پریشر دیا جا رہا تھا، اس سے بھی اس ہفتے آپ نکلتے نظر آتے ہیں۔ آپ کو بیسیکلی اپنے جسے کہتے ہیں پاؤں کا دھیان رکھنا ہے، پاؤں میں چوٹ لگ سکتی ہے، موچ آ سکتی ہے، کیونکہ آپ کا دھیان کہیں اور ہے، آپ کا ذہن کہیں اور ہے اور آپ چل کہیں اور ہیں، ہوتا ہے نا، جسم کہیں ہے، ذہن کہیں ہے، دل کہیں ہے۔ سو اتنا جب پھیلا ہوا انسان ہوتا ہے تو کوئی پرابلم اپنے آپ کو ہو سکتی ہے، اس کا دھیان رکھیے گا۔ اس کے بعد آپ کے لیے آپ کے دوست بہت امپورٹنٹ رہنے والے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دوست آپ کے لیے وسیلہ بن جائیں، سبب بن جائیں، یا آپ کے حالات بہتر کرنے کے لیے، ہوتا ہے نا سم ٹائمز ہمارے دوست ہمیں راستہ دکھا دیتے ہیں یا ہمیں ملوا دیتے ہیں۔ سو آپ کے دوست آپ کو آپ کی منزل سے اس ہفتے ملوا سکتے ہیں۔ آپ کی اس ہفتے کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ میں ایک سینس آف اچیومنٹ نظر آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ کو وہ خوشی حاصل اس ہفتے ہو رہی ہے جو کامیاب کسی پروجیکٹ کو کامیابی سے مکمل کرنے پہ جو خوشی ہوتی ہے، ایک سکون ہوتا ہے، وہ سکون آپ کی زندگی میں اس ہفتے دکھائی دے رہا ہے۔ نیگیٹو انرجی ہے کہ آپ کے پیسے جان بوجھ کے پھنسائے جا سکتے ہیں، آپ کا چیک ڈیلے کیا جا سکتا ہے، یا پیسوں میں کوئی غبن یا ایمبیزلمنٹ ہو سکتی ہے۔ آپ کا جو لو وائب ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو آپ کی طرف سے کہیں کمی ہے، آپ کو کوئی کمی آپ کی طرف سے ہے، آپ اس طرح سے اپنا لو کا رول فلفل نہیں کر رہے جس طرح آپ کو کرنا چاہیے، اور the other person is feeling that you are not giving your best or your full۔ مون میسج آپ کا اس ہفتے کا کہہ رہا ہے کہ لوگ آپ کی کمٹمنٹ کا امتحان لیں گے کہ آپ کتنے سچے ہیں۔ محتاط رہیے گا، کیونکہ ہر انسان جو اس وقت آپ کے ارد گرد ہے اور اہم ہے وہ آپ کا امتحان لینے پر تلا ہے۔ آپ کا لکی سٹون اس ہفتے کا بن رہا ہے ٹائیگر آئے، گولڈن ٹائیگر آئے۔ گولڈن مینس براؤن ٹائیگر ہے۔ آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی چارم بن رہا ہے وہ سن فلاور، سورج مکھی کا کھلا ہوا پھول، اور اگر اس کے ساتھ 2 سبز پتے بھی ہوں تو یہ بیسٹ ہو جائے گا۔ آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھی ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ اپنے ارد گرد لوگوں کو جو بیلنس ہے وہ ذرا اس پر فوکس کیجئے کہ آپ کو مل کیا رہا ہے اور آپ دے کیا رہے ہیں۔ اس کے بعد چوپائے جو جانور ہوتے ہیں انہیں سبز چارہ ڈالیے۔ اب موو کرتے ہیں جیمنائی کی طرف۔ ہمارے جیمنائی دوستوں کے لیے یہ دن بہت زبردست دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ آپ کا اپنا رولر آپ کے اپنے گھر میں ہے۔ آپ کے یہاں پر اس وقت جوپیٹر بھی ہے، سن بھی ہے، سو نیا چاند بھی طلوع ہونا ہے۔ میں نے آپ کو نئے چاند کے ریچولز لاسٹ ویڈیو میں بتا دیے تھے کہ جب نیا چاند طلوع ہو آپ کے گھر میں سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے، اور یہ والا چاند جو ذی الحج کا چاند ہے یہ بڑا امپورٹنٹ چاند ہے، لہٰذا اپنی جو بھی آپ کی دعا ہے وہ اس ہفتے یاد سے نئے چاند پر جو ہے وہ طلب کر لیجیے گا، اور اپنی جو منت ہوتی ہے، جو بھی کچھ ہوتا ہے دعا کرنا وہ لازمی کیجیے گا۔ سو وہ آپ پچھلے ویڈیو میں دیکھ لیجیے، اس ہفتے تو ہم آگے نکل آئے ہیں۔ سو جو نیا چاند ہے وہ آپ کے لیے خوشخبری کا باعث ہو سکتا ہے۔ یہ نیا چاند یہ آپ کے لیے بہت کسی خوشخبری، اگلے چاند کے جو پہلے 10 دن ہیں یہ آپ کے لیے کسی بہت بڑی خوشخبری کے دن بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سالگرہ مبارک۔ جتنے بھی دوست جن کے 1 سے 8 کے درمیان سالگرہ ہے ان کو میری طرف سے بہت بہت سالگرہ مبارک، اور یہ دعا کہ آپ کا یہ سال خوشیوں سے بھرا ہو، کامیابیوں سے اور سکون سے بھرا ہوا ہو۔ سو آپ کا جو یہ ہفتہ ہے اس میں آپ کی انرجی جو ہے یہ بہت زیادہ لگ رہی ہے، بس آپ نے
ایک دھیان رکھنا ہے کہ جو آپ پورا نہیں کر سکتے وہ وعدہ نہ کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ جذبات میں آ کے زیادہ خوش ہو کے کسی بھی ایموشن کے انڈر آ کے کوئی ایسی کمٹمنٹ کر لیں, کوئی ایسا وعدہ کر لیں, کوئی ایسی بات کر لیں جو آپ پوری نہ کر سکیں. لہٰذا اول تو آپ کوئی کمٹمنٹ کیجئے ہی مت. ٹرائی ناٹ ٹو کمٹ یور سیلف ٹو اینی تھنگ, اور اگر کرنا ہو تو بہت سوچ سمجھ کے, یعنی کہ سمبولیکلی نہ ادھار لیں نہ ادھار دیں, نہ کوئی وعدہ کریں اور نہ کوئی وعدہ لیں, کیونکہ یہ ہفتہ جو ہے اس حوالے سے آپ تھوڑا سا بہت زیادہ آپٹمسٹک ہیں. اس ہفتے خوش فہمیاں کچھ زیادہ آپ کے اندر ہیں. عام دنوں میں بھی آپ کے اندر بہت سی خوش فہمیاں ہوتی ہیں, لیکن ان دنوں کچھ حد سے زیادہ خوش فہمیوں کا سلسلہ چل رہا ہے, لہٰذا اس پر رکھیے گا. اور دوسری چیز جو آپ کے ذائچے میں دکھائی دیتی ہے وہ دکھائی دیتی ہے کہ جیسے آپ کو اس ہفتے منزل خود آ کے مل رہی ہے, کامیابیاں خود آ کر آپ کو مل رہی ہیں, اور آپ چہرہ جو ہے دوسری طرف کر لیتے ہیں, پہچان نہیں پاتے. یہ ایک بڑی نیگیٹو چیز ہے. زیادہ اپنے آپ کو پریزنٹ میں رکھیے, موجودہ حالات میں رکھیے, اور اپنی آنکھیں کان اپنا فوکس جو ہے اس کو ٹھیک رکھیے, کیونکہ مینلی جو ساری باتیں بتا رہی ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا فوکس بہت ڈسٹرب ہوا ہوا, آپ کا فوکس بہت کسی اور جگہ پر ہے, اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ اچانک بالکل ٹھیک ہے, اچانک بالکل سب کچھ صحیح چل رہا ہے, اور آپ کو تھکن کا حملہ ہو جاتا ہے, سے آپ ڈرین اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں, کیونکہ یہ چیز 2-3 ہفتے سے چل رہی ہے آپ کے ساتھ. سو آپ نے اس کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو اوور ورک نہ کر لیں, بہت زیادہ اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں نا اپنا بیسک ڈسپلن جو ہے اس کو آپ نے ساتھ رکھنا ہے. اس کے بعد آپ کو اس ہفتے ایسے لگتا ہے کہ جیسے بالکل ہی جو چیزیں لاسٹ ویک بھی یہ وائب آپ کے یہاں بہت اسٹرانگ تھی, اس ہفتے پھر یہ وائب اسٹرانگ ہے کہ آپ بالکل ناکام اور ناکارہ چیزوں کو اپنے حق میں کر سکتے ہیں, یا یعنی کہ آپ انہیں کارآمد بنا سکتے ہیں. سمبولیکلی جیسے کوئی بالکل چیز ٹوٹ پھوٹ گئی ہے, آپ نے اس کو دوبارہ جوڑ کے سجا کر اسے آپ صفر سے اس کو ہزاروں میں لے جائیں. بالکل جس چیز کی کوئی قیمت نہیں ہے اسے آپ کیا اسے کہتے ہیں لازوال کر دیں یا اسے انمول کر دیں, اس طرح کا کوئی آپ کے یہاں نظر آتا ہے. اس کے بعد آپ کے گرد دوگلاپن بہت زیادہ ہے, لوگ وعدے کر کے وعدہ پورا نہیں کریں گے. جیسے ہوتا ہے نا آپ سے جی کام آپ کا ہو جائے گا, 1 دن میں ہو جائے گا, 2 گھنٹے میں ہو جائے گا, لیکن یہ سب جھوٹ ہے. لوگوں کے دوکھلے پن پر ذرا نظر رکھیے گا. لوگ دوگلا پن بہت زیادہ اس ہفتے کر سکتے ہیں, اور آپ کے قریبی دوست بہت جو کلوز فرینڈز ہیں وہ آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں. اور اس میں بھی لوگوں کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کے دوستوں کا آپس میں جھگڑا کروانا چاہتے ہیں. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کی فتح کا اعلان ہوگا, آپ کی ذہنی فتح لوگ قبول کریں گے, یا آپ کو کامیاب تصور کیا جائے گا. آپ کی نیگیٹو انرجی ڈپریشن ہے. اپنے آپ کو ہر طرح کے ڈپریشن سے, جیلسی سے, ایول آئی سے بچا کے رکھے گا. آپ کو نظر لگ سکتی ہے کوئی ایول آئی کا حملہ آپ پر ہو سکتا ہے. لو وائف جو ہے اس میں تھوڑا سا جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کا جو پارٹنر ہے وہ بلا وجہ کے اس طرح کی بات نہیں, اس طرح کے نخرے کرے جن کی سمجھ نہ آئے. ہوتا ہے نا آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو اگلا بندہ بہیو کر رہا ہے یہ کیوں کر رہا ہے, تو یہ سمجھ سے بالاتر ہو جائے. آپ کا ڈیوائن آپ کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ اپنے خوابوں پہ یقین رکھنا اور اپنے خوابوں پر کوئی سمجھوتا مت کرنا. آپ کا جو لاکی سٹون ہے اس ہفتے کا یہ ریڈ جیسپر ہے. ریڈ جیسپر بہت ایزیلی اویلیبل پتھر ہے, اور یہ آپ کو ہر حال میں سوٹ بھی کرتا ہے. آپ کا جو اس ہفتے کا لکی چارم ہے وہ بن رہا ہے ہمسا ہینڈ. ایک ہاتھ کا امیج ہوتا ہے, اسے پروٹیکشن کا سمبل سمجھا جاتا ہے. سو نیڈ ہمسا ہینڈ اس کو کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جیولری میں بھی ایک ہاتھ ہوتا ہے, اس کے اوپر کبھی کچھ لکھا ہوتا ہے, کبھی ایول آئی بنا ہوتا ہے, اسے ہم ہمسا ہینڈ کہتے ہیں ہمارے ریلیجن میں. سو وہ اس چیز کا اب دھیان, وہ آپ کا لکی چارم بن رہا ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے ناممکن ہے کہ جو ہمارے لیے لکھ دیا گیا ہے وہ کسی کے اور کے پاس چلا جائے, کسی اور کو مل جائے, تو پھر کیوں نہ غمگین ہو کر اپنے دل سے نفرت نکال کر پھینک دیں اور سکون سے جینا سیکھیں. پیسفل ہونے کی کوشش کریں. جو آپ کا ہے وہ آپ کے پاس چل کر آئے گا. سو اب موو کرتے ہیں کینسر کی طرف. کینسر دوست ہیں, ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو سکتا ہے. ہمارے کینسر دوستوں کے لیے چڑھتا چاند ہے, اور چاند آپ کے گھر سے جیمنی میں طلوع ہوا, 12ویں گھر میں طلوع ہوا, اور اس ہفتے آپ کے
दूसरे तीसरे चौथे घर से गुजरेगा। सो आपके लिए ये हफ्ता जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो लास्ट वीक आपको हो सकता है ईवल आई को आपने एक्सपीरियंस किया हो, नजर लगना या इस तरह का कोई नेगेटिव एनर्जी। सो इस हफ्ते वो भी जो है वो खत्म होती नजर आती है। लगता है कि जैसे कोई ईवल आई या नजर या हसद जो भी थी वो पीछे रह जाएगी या उसका असर कम हो जाएगा। उसके बाद आप पे विंडफॉल ऑफ मनी दिखाई देती है। पैसा जैसे एक सैलाब की तरह आ भी सकता है और सैलाब की तरह जा भी सकता है। पैसे का बहुत ज़्यादा ये हफ्ता पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फाइनेंसिस के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फाइनेंसिस मैनेज कीजिएगा और ओवर स्पेंडिंग से बचने की कोशिश कीजिएगा। आपके हमारे कैंसर दोस्त जो हैं उनके लिए अक्सर जब इन्होंने अपने आप को खुश करना हो, ये शॉपिंग करके चीज़ें खरीद कर और घर की चीज़ें खरीद कर बहुत खुश होते हैं। सो इस हफ्ते और उसके बाद आपके अंदर एक हलचल है इस हफ्ते दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि आपको लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है, कोई आने वाला है, कुछ एक फीलिंग इस तरह की एक्सट्रीम सी आपके अंदर एंग्जाइटी है। आपको लगता है अभी कोई इत्तला आ रही है, अभी कोई मैसेज आ रहा है, अभी कोई दरवाज़ा खुलेगा, कोई आ जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह से एक एंग्जाइटी ऐसे अपने आप को निकालिए। ये पेंट अप गुस्सा है और ये पेंट अप गुस्सा जो है ये आपको इस तरह की एंग्जाइटी दे रहा है। उसके बाद आपके घर में इस हफ्ते लगता है बहुत मेहमान आएंगे, बहुत आना जाना गहमा गहमी लगती है, लेकिन आप बहुत मसरूफ़ है। यूँ लगता है कि जो लोग आपसे मिलने आएंगे, बहुत सारे लोग आपके घर में आ रहे जा रहे हैं, लेकिन आपके पास उनके लिए टाइम नहीं है। और हो सकता है इससे आपके कुछ रिलेटिव्स, आपके दोस्त, आपके अपने लोग जो आपको खास मिलने आए हैं वो आपसे नाराज़ हो जाएं। इसका ध्यान रखिएगा कि जैसे तैसे करके टाइम ज़रूर निकालिएगा, क्योंकि जो भी आपसे मिलने आ रहा है वो हो सकता है आपके लिए फ्यूचर में बहुत अहम हो। बहरहाल ये जो एक अनईजी सी और एक रेस्टलेसनेस आपके अंदर 2 हफ्तों से चल रही है, इस हफ्ते एंड तक ये चीज़ ख़त्म होती दिखाई देती है। उसके बाद ऐसा लगता है कि जैसे हमारे कैंसर दोस्त जो हैं उनको इस हफ्ते किसी दोस्त की ज़रूरत है। जैसे आप किसी के पास बैठकर अपनी बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। अगर इसका मौका आपको मिल जाए, अगर आपको ये मौका मिल जाए कि कोई दोस्त या कोई बहुत अपना जिसके साथ आप दिल की सारी बातें सुकून से बैठ के कर लें, तो आप बड़े ईजी हो जाएंगे। इसके बाद जो मैंने आपको बताया कि ये अनईजी फीलिंग आपके अंदर है, इसको अपना और अपनी एनर्जी, अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी क्लीन कर लीजिएगा। कोई जैसे स्माचिंग होती है, जिसे धूनी कहते हैं, या कैंडल्स होते हैं, इस तरह से आप अगर बखूर जला लेते हैं तो उससे भी आप काफ़ी ज़्यादा सुकून महसूस करेंगे। बेसिकली आपको मेडिटेशन की इस वक्त ज़रूरत है। थोड़ी सी आम दिनों से ज़्यादा मेडिटेशन, थोड़ी आम दिनों से ज़्यादा इबादत। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है इस हफ्ते आपके लिए कोई इनाम है, कोई रिवॉर्ड है, कोई गिफ्ट है, कोई तोहफा है, कोई आउट ऑफ द ब्लूज आपकी वहाँ से मदद हो रही है जहाँ से आपको गुमान भी नहीं था कि आपकी यहाँ से मदद इस तरह से आ जाएगी। नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आपने अपने आप को स्लो डाउन करना है। आपके दुश्मन, आपका बुरा चाहने वाले आपसे तेज़ी में कोई गलत फैसला करा लेंगे और आपको भी अपने आप को उससे से गुरेज करना है, तेज़ी से गुरेज करना है और अपने आप को हर तरह से कोशिश करनी है पुरसुकून रखने की। आपकी जो लव वाइब है उसमें ऐसे लगता है जैसे मिलना जुलना, बातचीत और एक अच्छी फीलिंग, एक पॉजिटिव, योर लव वाइब इज वेरी पॉजिटिव इन मल्टीपल वेज। अब मूव करते हैं, ओह सॉरी अभी तो आपके कार्ड से रहते हैं। सो आपका मून मैसेज सबसे पहले देखते हैं जो आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। हमारे कैंसर दोस्तों का मून मैसेज कह रहा है कि तवाज़ुन बरकरार कीजिए प्रैक्टिकल लाइफ में और अपनी मजहबी ज़िंदगी में, स्पिरिचुअलिटी में और प्रैक्टिकलिटी में बैलेंस कीजिए। आप किसी एक तरफ बहुत आगे निकल गए हैं। आपका इस हफ्ते का लकी चार्म एक घोंसला होता है, जैसे एक परिंदे का घोंसला, और उसमें अगर 3 अंडे हों, 3 अंडे और ना भी हो, परिंदों का एक घोंसला या घोंसले का इमेज आपका लकी चार्म है। आपका जो इस हफ्ते का लकी स्टोन है वो बन रहा है ओनेक्स, ग्रीन ओनेक्स। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उन पर गुस्सा करने की बजाय, उनसे नाराज होने की बजाय उनके ऐब छुपाने की कोशिश करें। आप दूसरों के ऐब छुपाएं, आपका रब आपके ऐब छुपा देगा। अब मूव करते हैं लियो की तरफ।
ہمارے لیو دوستوں کے لیے یہ ہفتہ اہم ہے کیونکہ اس ہفتے آپ کے اپنے گھر میں مارس ہے. ایز یو نو مارس نے یہاں سے اور میرے خیال ہے 2 ہفتے میں چلے جانا ہے, لیکن جانے سے پہلے اس کی ایک ملاقات آپ کے گھر میں ہوگی مون کے ساتھ. آپ کے گھر میں جو چاند ہے وہ 1 سے 2 تاریخ تک آئی تھنک سو, ہاں ویک شروع ہی ہوگا, چاند آپ کے گھر میں ہوگا, مارس اینڈ مون ویری کلوز. آگ اور پانی کا کھیل. سو آگ اور پانی کے اس کھیل سے اپنے آپ کو تھوڑا سا, جیسے ہوتا ہے نا 2 اپوزٹ آپس میں جب ٹکراتے ہیں تو آپ نے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. کسی ایک طرف ایکسٹریم پر جانے سے آپ کو بچانا ہے. خوش ہوئے تو ایکسٹریم پر خوش ہو گئے, سارے گلے شکوے غلطیاں بھلا دیں. خوش ہوئے تو بہت ہو گئے, ناراض ہوئے تو بہت ہو گئے. آؤٹ آف پرپورشن آپ ریئیکشن دے سکتے ہیں. اتنی غلطی نہیں ہوگی جتنی آپ سزا دے دیں گے. سو اس چیز سے اور فوری رد عمل دینے سے اپنے آپ کو بچائیے, فوری طور پر اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے سے بچائیے, اور کوشش کریں کہ آپ کو اس آگ اور پانی کی سمجھ ہو کہ آپ کے اندر 2 چیزیں ہیں, جیسے پانی میں آگ لگی ہو. سو آپ خود بھی آگ ہیں اور مارس بہت سٹرونگ ہے آپ کے گھر میں, اور جب چاند آ جائے گا یہاں پر, چڑھتا چاند وہ بھی. سو پھر آپ یوں کیجئے کہ 1 جون سے 3 جون تک اپنے آپ کو اپنے کنٹرول میں رکھیے. یہ جیسے آپ اپنے اوپر خود ہی گارڈ ہیں, اپنے استاد خود ہی بن جائیے. سوچیں, کچھ بھی بولنے سے پہلے سوچیں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. اپنے اوپر خود قابو رکھیں, یعنی کہ اپنی ذات کی بھاگ دوڑ, اپنے حالات کی بھاگ دوڑ آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے. اس کے بعد آپ کے جو آپ کے لیے ایک اور اس ہفتے بہت خوشخبری ہے, اور وہ ہے معاشی استحکام. فائنینشیل آپ کو ہیلپ کہیں نہ کہیں سے, ایسی فائنینشیل ہیلپ مل رہی ہے جو آپ نے ایکسپیکٹ ہی نہیں کی تھی. آپ کو وہاں سے مدد آ رہی ہے جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں تھا, اور چیزیں چل کر آپ کے پاس آ رہی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ آپ دوست کو دشمن, دشمن کو دوست سمجھ لیں, یہ آپ نے دھیان میں رکھنا ہے. اور اگر آپ کو جاب کی تلاش ہے یا کام کی تلاش ہے تو اس ہفتے آپ کی جاب آپ کے بالکل قریب ہو سکتی ہے. کوئی کام, کوئی نیا کام, کوئی آپ کو پیرالل کوئی چاہیے ہو کام, کوئی بزنس کرنا چاہتے ہو, کوئی سائڈ بزنس کرنا چاہتے ہو, ایسی کوئی چیزیں جو ہیں یہ بالکل آپ کے قریب قریب نظر آتی ہیں. صرف دیکھنے کی بات ہے کہ آپ کتنا زیادہ اس کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں. ایکچولی سب سے ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ کی ہینڈلنگ پر ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آپ چیزوں کو ہینڈل کس طرح کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کا اس ہفتے یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ کی بحث بہت زیادہ ہو رہی ہے, دوستوں کے ساتھ بہت زیادہ بحث کر رہے ہیں. آرگیومنٹ نہیں, جسے ہم ڈیبیٹ کہتے ہیں, اپنا پوائنٹ آف ویو, اور اپنے پوائنٹ آف ویو پہ جیسے ہر کوئی بہت اسٹرانگلی اڑ جاتا ہے, اس طرح سے پوائنٹ آف ویو میں آپ کا ہو رہا ہے. اور جیسے آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹھیک ہیں, باقی سارے غلط ہیں. اس کو بھی دیکھ لیجیے گا, بیکاز ایوری بڈی ہیز اے پوائنٹ آف ویو. اس کے بعد لاسٹ ویک بھی آپ کو بتایا تھا, اس ہفتے بھی وہ چیز چل رہی ہے, فائنینشیل بہتری, آسودگی جو ہے نا وہ خود چل کر آپ کی طرف آ رہی ہے. اس کے بعد آپ نے کیئرفل رہنا ہے. اگر کوئی جوائنٹ آپ کے اکاؤنٹس ہیں تو آپ نے ہو سکتا ہے کہ خرچہ دوسرا کر لے اور جو آپ پر ہے الزام آپ پر آ جائے کہ آپ نے پیسوں دینا آپ کو پڑ جائے, اسپینڈ کوئی کرے, دینداری آپ کی آ جائے. اس پر آپ دھیان رکھیے گا. اور اگر آپ شیئر مارکیٹ میں آپ کا کام ہے تو اپنے شیئرز کو تھوڑا سا کیئرفلی ہینڈل کیجیے گا, کیونکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ فائنانسز کو صحیح ہینڈل نہیں کر رہے, اور کسی دوسرے کی غلطی کا آپ کو بھگتنا پڑ سکتی ہے. اس پر آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ کسی اور کی غلطی نہ بھگتیں. اور اس کے بعد آپ کے لیے جیسے آپ کے لیے کوئی ایسا پیسا جو آ سکتا ہے جو آپ جو بنا محنت کے, بنا مشقت کے, نہیں بعض دفعہ اب آپ کو ایسا کوئی آپ کو فیسیلیٹیٹ کر دیتا ہے, یوں لگ رہا ہے کہ آپ کو بنا مشقت کے ایسا کچھ مل جائے گا جو آپ کے لیے بہت بہتری کا باعث ہوگا. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ یہ ہفتہ آپ کے لیے خوشی سے بھرا ہوا ہے. ہیپینس از یور پازیٹیو انرجی. خوشی, ہیپینس, ملنا جلنا. اور آپ کی نیگیٹو انرجی آستین کے سانپ, چھپے ہوئے حاسد لوگ, اور ایسے لوگ جو زبان پر جو میٹھے ہوتے ہیں اور ہاتھ میں انہوں نے خنجر چھپایا ہوا ہوتا ہے. آپ کی لو وائف میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے, آپ کی بات کو غلط سمجھا جا سکتا ہے, یا آپ بات جو ہے اس کو غلط سمجھ سکتے ہیں. آپ کا جو مون میسج ہے اس ہفتے کا وہ کہہ رہا ہے کہ بالکل کسی بھی معاملے کو لے کر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو چلا گیا اسے بہتر آنے والا ہے. آپ کا
جو لاکی چارم ہے، ویسے ہمیشہ ہی آپ کا لاکی چارم، چاہے آپ میل ہیں یا فیمیل ہے، آپ کا لاکی چارم آلویز ریڈ کلر کا ہارٹ ہوتا ہے. تو اس ہفتے خاص طور پہ ایک ریڈ کلر کا ہارٹ اپنے ساتھ رکھیے گا. دیٹ ول برنگ آپ کے لیے پازیٹیو انرجی اٹریکٹ کرے گا. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی سٹون ہے وہ بن رہا ہے پیریڈاٹ. پیریڈاٹ کو اولوین بھی کہتے ہیں. یہ آلیو کلر کا، مونگیا سے رنگ کا بہت بہترین خوبصورت جو پتھر ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے پرانی اشیاء کو کارآمد بنانے کا فن سیکھیں. اس میں سب شامل ہیں، رشتے بھی، انسان بھی، اور آپ کی اپنی ذات بھی. اب موو کرتے ہیں ورگو کی طرف. ہمارے جو ورگو دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ بہت پروڈکٹیو ہفتہ ہے. ایسا لگتا ہے کہ اس ہفتے میں آپ کے لیے کوئی جسے کہتے ہیں کوئی بہت بہتری کے حالات پیدا ہوں گے. ایک تو آپ کا رولر بہت ہیپی ہے، اپنے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے. آپ کا جو کو رولر کو سائن ہے جیمنی، وہاں پر مرکری بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ سن ہے، اس کے ساتھ جوپیٹر اور نیا چاند بھی وہیں تلو ہوا ہے. سو یو مرکری از ویری ہیپی. سو اب وہ 10ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے. 10واں گھر ہوتا ہے کام کا، کاروبار کا، ریپوٹیشن کا، باپ کا گھر اس کو کہتے ہیں. سو وہاں سے ہر طرح کی بہتری آپ کو آ سکتی ہے، نئے سے نئے آئیڈیاز. اور اس ہفتے کا جو کارڈ ہے وہ آپ کا دی ایمپریس کارڈ ہے. اوور آل اگر ہم ایک ویک کا کارڈ دیکھیں، کیونکہ اس ویک سے میں یہ بھی شروع کر رہی ہوں کارڈ آف دا ویک. کارڈ آف دا ویک آپ کا دی ایمپریس کارڈ ہے. ایمپریس کارڈ میں اگر آپ دیکھیں تو ایک کوئین ہے جو بیٹھی ہوئی ہے، اپنے تخت پر بیٹھی ہوئی ہے اور فصل پک کرتے آ رہے. سو اس طرح کے آپ کے حالات ہیں. آپ کے باپ کا جو گھر ہے 10واں گھر، وہاں پر کامیابیاں بہت زیادہ نظر آتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو لاسٹ ویک بھی کہا تھا کہ آپ کی شدید منافقت ہے. شدید منافقت ہے، اتنی زیادہ کہ لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں آپ کا فائدہ اٹھانے کے لیے، آپ سے فائدہ لینے کے لیے، اور صرف یہ جو وہ چاہتے ہیں اپنا فائدہ. کسی کو آپ کی فکر نہیں ہے. میں سب کی بات نہیں کر رہی، میں چند لوگوں کی بات کر رہی ہوں. اور یہ چند لوگ بہت جو شدید منافق، آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے. ہمیشہ ہمارے ورگو دوستوں کو پتہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کی نظر میں ایک ایکس رے فٹ ہوتا ہے. انہیں پتہ ہوتا ہے کون کیا ہے. اور میں کہتی ہوں جب بھی ہمارے ورگو دوست دھوکہ کھاتے ہیں یا کوئی اس طرح کے ان کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس میں ان کا اپنا قصور زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے. اس ہفتے بھی آپ کو پتہ ہے کون منافق ہے کون دوست ہے، لیکن آپ ٹرسٹ شاید زیادہ کر رہے ہیں. سو اس کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے. اور اس ہفتے پھر آپ کے اولاد کے معاملات اور گھریلو معاملات آپ کے اہم رہنے والے ہیں. اور آپ خود بہت پرومیننٹ دکھائی دیتے ہیں. لگتا ہے آپ سپاٹ لائٹ میں ہیں، خاص طور پر 3، 4 اور 5 جو جون ہے، ان دنوں میں آپ پہ سپاٹ لائٹ بہت زیادہ. آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں، بہت زیادہ آپ پہ نظریں پڑ رہی ہیں. ہر کوئی آپ کی خبر رکھ رہا ہے. اور ان دنوں جیسے آپ کی جاسوسی بھی ہو رہی ہے اور لوگ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کہاں آپ کیا کر رہے ہیں. اس بارے میں ذرا دھیان سے رہیے گا. اور اس کے بعد اس ہفتے آپ نے ایک اور چیز کا بھی دھیان رکھنا ہے. یہ تاریخ بن رہی ہے شاید 4 یا 5 ہے، انہی 3، 4، 5 آپ کو کچھ ڈریمز آنے والے ہیں. ڈریمز، خواب، جو خواب ہوتے ہیں جس میں آپ کو جس میں آپ کو آپ کے فیوچر کے بارے میں، آپ کے مسئلے کے حل کے بارے میں اس طرح کی کوئی انفارمیشن دی جائیں گی. اپنے خوابوں پہ دھیان رکھیے گا. آپ کا جو دوسرا یہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس ہفتے آپ لوگوں سے امید نہ رکھیں. لوگوں سے امید نہ رکھیں کہ کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کسی کو کیا کرنا چاہیے. آپ نے کیا کہ لوگ اپنی امیدوں پہ پورا اترنے والے نہیں ہیں. سو اس کو آپ تھوڑا سا فرگیو کر دیجئے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، آپ کے پارٹنرز ہیں، ان سے بھی آپ کوشش کریں کہ آپ کی امیدیں بہت زیادہ نہ ہوں، کیونکہ لوگ امید پہ پورا نہیں اتر رہے. جب لوگ امید پر پورا نہیں اتر رہے تو فائدہ کیا ہے امیدیں لگانے کا. آپ کی جو اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ وکٹری سٹینڈ پر دکھائی دیتے ہیں. وکٹری سٹینڈ پر اب سمبولکلی باتیں ہیں نا. سو یو آر آن دا وکٹری سٹینڈ دس ویک. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ جو منصف ہے نا وہ متعصب ہے، باعث ہے، جج کے ذہن میں آپ کو لے کر باعث ہے. لو وائف کہہ رہی ہے کہ ہر آپ کی بات کا بتنگڑ بن سکتا ہے، چھوٹی سی بات آؤٹ آف پرپورشن بلو ہو سکتی ہے. لہٰذا باتیں جو ہیں ان کو کنٹرول میں رکھیے گا. زیادہ جتنی بات پھیلے اسے کوشش کریں بات بہت نہ پھیلے، بات کا بتنگڑ نہ بنے، اور اسے شروع میں ہی کنٹین کر لیجیے. آپ کا اس ہفتے کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ اپنے اوپر یقین رکھیں. آپ ٹھیک ہیں، جو آپ کا راستہ ہے، جو آپ کی رفتار ہے وہ ٹھیک ہے. آپ کا لکی سٹون اس ہفتے کا بن رہا ہے ایکوا مرین.
एक्वा मरीन बहुत अच्छा पत्थर है और इन दोनों में ये होना चाहिए आपके पास। आपका इस हफ्ते का लकी चार्म स्टार, सितारा नहीं होता, एक चमकता हुआ सितारा, उसका इमेज आपका लकी चार्म है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है एक शख्स से मिला हुआ धोखा 10 सही लोगों पर एतमाद की राह में रुकावट बन जाता है। ऐसा अपने साथ मत होने देना। और उसके साथ साथ परिंदों के खाने और पीने का इंतजाम रखिएगा पूरा हफ्ता। अब मूव करते हैं लिब्रा की तरफ। हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए ये हफ्ता कुछ ऐसा हफ्ता है जैसे आप जागते नहीं, अवेकनिंग का हफ्ता, कि आपकी आंख खुलती है, आपको सही गलत का पता चलता है। कुछ इस तरह का इस हफ्ते की आपके लिए वाइब है। और उसके साथ साथ आपका जो कार्ड ऑफ द वीक है वो द जस्टिस कार्ड है। जस्टिस कार्ड जो होता है ना, ये इसका मतलब होता है ऐसा तवाजुन, ऐसा बैलेंस जो लॉजिकली आपने मेंटेन किया हुआ है। सो अपनी जिंदगी में जो भी आपका बैलेंस है उसको आपने लॉजिकली मेंटेन करना है, इमोशंस में, एंगर में, जज्बात में और बहुत ज़्यादा मसरूफियत में नहीं बह जाना। अपना बैलेंस रखना है और लॉजिकली आपने चलना है। सो दिस इज़ द कार्ड ऑफ द वीक, द जस्टिस कार्ड। इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं और इस हफ्ते जो इसका मीनिंग निकल रहा है वो कुछ इस तरह का निकल रहा है जो मैंने अभी आपको बताया कि आपने बैलेंस को कायम रखने, क्योंकि आपके सितारे ये कह रहे हैं कि आप जज्बात में बह जाएंगे, आप मसरूफ कुछ ज़्यादा हो जाएंगे, जज्बात में बह जाएंगे, कभी बहुत ज़्यादा खुश, कभी बहुत ज़्यादा गमगीन, कभी बहुत ज़्यादा उदास, इस तरह की कोई फीलिंग्स पूरा हफ्ता आपको क्रॉस करती रहेंगी। सो आपने अपने आप को बैलेंस में रखना है। और उसके साथ ऐसा भी है इस हफ्ते के आपके अचानक आपको बहुत सारे लोगों को फेस करना पड़ेगा। कोई दोस्त आ गए, कोई मिलने वाले आ गए, कोई ऐसे अनअनाउंस अपॉइंटमेंट के बगैर आपको मिलने वाले लोग आ जाएंगे और आपके लिए ये चीज़ जो है ये थोड़ा सा हैक्टिक हो सकती है, लेकिन ये ज़रूरी भी है, आगे चलकर आपको इसका फ़ायदा भी दिखाई देता है। उसके बाद ऐसा लगता है कि जैसे हमारे जो हमारे लिब्रा दोस्त हैं वो इस हफ्ते उनके लिए इस हफ्ते कोई बड़ी खुशखबरी या कोई बड़ी कामयाबी है जिसका ताल्लुक आपके ट्रैवल से है। जैसे सिंबॉलिकली अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ था तो अब आपका वीज़ा लग जाएगा, लेट्स पुट इट लाइक दैट। जो भी आपकी ज़िंदगी का माज है वहाँ पर आपका वीज़ा लग जाएगा। आपको जो आप चाहते हैं उसको करने के हालात आपको मुयस्सर आ जाएंगे। कुदरत, यूनिवर्स आपसे ऐसे कनेक्टेड है कि आपको वे आउट मिलेगा। जो भी मुश्किल है, जो भी परेशानी आपके लिए है वो आपके लिए वे आउट होगा। उसके साथ आपके दोस्त आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। सबसे दोस्त आपके या आपके जानने वाले या आपके चाहने वाले आपके लिए आउट ऑफ द वे भी जा सकते हैं, आउट ऑफ द वे होकर आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। आपने बहुत दिनों से आपको कह रही हूँ बार बार, हर हफ्ते ही कह देती हूँ कि अपनी हेल्थ को इग्नोर मत कीजिएगा। अभी भी आपकी हेल्थ, लास्ट वीक भी आपको कहा था कि रिलैप्स हो सकता है, किसी पुरानी बीमारी का हमला दोबारा हो सकता है, ये खतरा अभी भी आपके सर पर मंडला रहा है। उसके बाद आपने जो इस हफ्ते जहां झूठ बोलेंगे वहां पकड़े जाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा कि आपने जो कोई आपसे झूठ बोलेगा आप फौरन पकड़ लेंगे और जहां आप झूठ पकड़े आपको वहीं कह देना चाहिए। बर्दाश्त इस हफ्ते आपको झूठ नहीं करना, क्योंकि इससे आपको आगे चलकर नुकसान होगा और ऐसे ही जैसे आप कोई गलत बयानी करेंगे तो पकड़े जाएंगे, लिहाजा इसका भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद एक चीज होती है जिसे हम कर्मा कहते हैं, कर भला सो हो भला। जो कर्मा वीक भी है, गुड कर्मा क्रिएट कीजिएगा अपने लिए। जैसे होते हैं ना छोटी छोटी नेकियां, छोटे छोटे अच्छे अमल, वो भी कीजिएगा। वो कई गुना मल्टीप्लाई होकर आपको वापस उनका सिला मिलेगा। बिकॉज कुछ होते हैं सीड मोमेंट्स जिनको हम कहते हैं, वो कभी आते हैं, कभी आते हैं। ये हफ्ता जो है ना, इसमें बहुत सारे गुड कर्मा के सीड्स आप सो कर सकते हैं। आपका इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आप सफर और मुसाफिर दोनों अहम। आपके लिए कोई ओवरसीज से कामयाबी आ सकती है, और अगर आप कोई ऑनलाइन काम कर रहे हैं या आप कोई डिजिटल दुनिया से वाबस्ता हैं तो आप आम दिनों से कहीं ज्यादा कामयाब दिखाई देते हैं। आपकी जो इस हफ्ते की नेगेटिव एनर्जी है वो ईवल आई है। Negative energy is your negative energy। जैसे evil eye, हसद, जेलसी, उसका आप फेस करेंगे। इसके लिए आप अगर अपना रोज क्वार्ट्स अपने साथ कैरी करते हैं, आपका लकी स्टोन रोज क्वार्ट्स है, वो कैरी करें।
یا آپ بلیک ایگیٹ اپنے ساتھ کیری کریں، یا آپ سینٹڈ کینڈلز یا بخور اپنے ساتھ اپنے ارد گرد جلائیں، تو آپ کی ایئر کلین رہے گی. آپ کی لو وائف میں کوئی نیا رومانس، کوئی نیا لو، کوئی نئی محبت، کوئی نیا کرش، سم تھنگ پازیٹیو اینڈ نیو آپ کی زندگی میں آتی نظر آتی ہے. آپ کا اس ہفتے کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کے آنے والے دن، یہ ہفتہ جو ہے یہ فائنینشلی آپ کے لیے بہت اسٹرانگ ہو سکتا ہے. جھولی پھیلی ہوگی تو بھر جائے گی. دس از یور مون میسج. اور آپ کا اس ہفتے کا لاکی سٹون اتفاق سے روز کوارٹز ہی ہے. روز کوارٹز، پنک روز کوارٹز آپ کا اس ہفتے کا لاکی سٹون ہے. دس از پنک روز کوارٹز. آپ را میں لے سکتے ہیں، ہر جگہ سے مل جاتا ہے. آپ کا اس ہفتے کا جو لاکی شام ہے وہ تین پھول اورنج، 3 اورنج فلاورز اکٹھے آپ کا لاکی شام ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کیئر پیکج بنا کر اولڈ ہوم سینڈ کرتے ہیں. کیئر پیکج مینس جو دارالفلاح جسے کہتے ہیں، یا اولڈ ہومس جو ہوتے ہیں وہاں پر کچھ چیزیں، گرمی کا موسم ہے، کوئی کیئر پیکج، کوئی میڈیسن، کوئی فرسٹ، کچھ بھی اس طرح سے ایک پیکٹ بنا کر وہاں پر ڈونیٹ کر دیجیے. اب موو کرتے ہیں اسکارپیو کی طرف. ہمارے اسکارپیو دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے یہ کسی تھرل سے کم نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ تھرل اور ڈرل دونوں اس ہفتے آپ کی زندگی میں رہیں گے. آپ اس ہفتے تیزی میں دکھائی دیتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کی زندگی جو ہے وہ ایک ایسے 5ویں گیئر میں آپ کی گاڑی آ رہی ہے، آپ فاسٹ لین میں ہیں. جب بھی بندہ فاسٹ لین میں ہوتا ہے اس وقت آپ کو اپنے جذباتی پن پر تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہمارے اسکارپیو دوست جو ہیں وہ اس ہفتے اپنے ایموشنز جو ہے اس پر قابو نہیں رکھ پائیں گے. کبھی کسی سے لڑ لیا، کبھی کسی سے بحث کر لی، کبھی کسی سے بہت خوش ہو کے اسے سارا کچھ ہی اپنا دے دیا، اس طرح سے. یعنی کہ یو آر ایکٹنگ آن ایکسٹریمز پر، امپلس پہ اور ایکسٹریم پر ایکٹ کر رہا ہے. سو اپنے آپ کو بیلنس میں رکھیے، نارمل میں رکھیے گا، کیونکہ جو آپ کریں گے اس کا بعد میں آپ کو پچھتاوا بھی ہوگا. سو اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو پچھتاوے سے بچا کر رکھنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے کوشش یہ کرنی ہے، لاسٹ ویک بھی آپ کو کہا تھا کہ کوئی گیمبل نہیں کرنی. کوئی جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی ایسا گیم کھیل جاتے، اپنا سارا کچھ داؤ پہ لگا دیتے، اس سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے. ون وے اور اندر پچھلے ہفتے کی وائب اس ہفتے آپ کے ساتھ چل رہی ہے. اور اس کے بعد ایک اور بات دھیان میں رکھیے گا کہ یہ والا ہفتہ اور اس سے اگلا ہفتہ فائنینشلی آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے آپ کے جو جیسے پیسے کے پھنسے ہوئے ہیں وہ آ سکتے ہیں، وہ آ کے آپ کسی اور کو دے سکتے ہیں. تو آپ جیسے ایک آپ کے پاس سے آ کے اگلا چلا، آپ نے روکنا ہے. جو آپ کے پاس فائنانسز آ رہے ہیں وہ یونیورس یا قدرت کی طرف سے آپ کو مل رہے ہیں. سو وہ آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بعد میں پھر آپ پچھتائیں گے. سو کوشش کریں کہ آپ کے جو ڈوبے ہوئے رکے ہوئے پیسے ہیں وہ آپ کے پاس اس ہفتے آ جائیں گے ون وے اور اندر. یا جو بھی کچھ آپ کا لاس ہے جسے آپ لاس کنسیڈر کرتے ہیں، چاہے وہ ایموشن کا لاس ہے، چاہے وہ پیسے کا ہے، جو بھی لاس آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرا لاس ہوا ہے وہ اس ہفتے پورا ہو سکتا ہے. لیکن آپ دوبارہ اس کو نہ کریں، اپنے ساتھ دوبارہ وہ نہ کریں جو ہو گیا. اس کے بعد آپ کا کارڈ آف دا ویک دا مون کارڈ ہے. مون کارڈ جو ہے یہ ظاہر کرتا ہے نیا پن، سم تھنگ جیسے مد و جزر نہیں ہوتا، اتار اینڈ چڑھاؤ. زندگی میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ، جیسے میں نے یہاں پہ کہا کارڈز میں ہم نے ستاروں میں دیکھا کہ بہت تھرل ہے، کارڈز میں ہم نے دیکھا مون کارڈ ہے. سو مون کارڈ میں ایک تو نیا پن ہوتا ہے، سم تھنگ نیو. آپ کچھ نیا ڈسکور کرتے ہیں اپنے اندر، اپنے حالات میں، لوگوں میں، ادھر ادھر کہیں. سو آپ اس ہفتے کوئی نیا پن بھی ڈسکور کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ تھوڑا سا جسے کہتے ہیں مد و جزر، اتار چڑھاؤ کا بھی شکار رہیں گے. اور جتنی بھی ہم نے باتیں کی ہیں کارڈ ستارے، اس میں یہی لگ رہا ہے کہ کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ کو سٹیبل رکھیں، ایک توازن اپنے ارد گرد قائم رکھیں. اس کے بعد آپ کو ایک کریئر بریک بھی مل سکتا ہے اگر آپ جاب کی تلاش کر رہے ہیں یا کام کی تلاش کر رہے ہیں، یا کوئی اپنے آپ کو بزی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا ہابی تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ آپ کو اویلیبل ہو سکتی ہے، مل سکتی ہے ویری ایزیلی. پھر آپ نے اس ہفتے آپ کے لیے وینس آپ کے 7ویں گھر میں آ جائے گا. وینس کا 7ویں گھر میں آنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، خاص طور پہ ہمارے اسکارپیو دوستوں کے لیے. یہاں پر 7ویں گھر میں یورینس سر دراز سے ہے، اور
پھر کافی کچھ آپ نے ساتھ میں گھر میں دیکھ لیا، اور اب وینس جو ہے پچھلے 1-1.5 سال بعد اب وینس جہاں پر آیا ہے آپ کے ساتھ میں گھر میں، تو یہ آپ کے جتنے وونڈس ہیں، جتنے زخم آپ نے کھائے ہیں، ان پر مرہم رکھنے آیا ہے۔ وہ ہوتا ہے نا، ہم نے جیسے بعض دفعہ ہم زندگی میں بہت سارے دھوکے پیار میں ہی کھا لیتے ہیں، تو وہ جو پیار میں کھائے ہوئے دھوکے ہوتے ہیں، دوستی میں کھائے ہوئے جو دھوکے ہوتے ہیں، ان پر اس ہفتے سے لگتا ہے کہ جیسے وینس آیا مرہم رکھنے کے لیے، محبت کے دھوکے، محبت کے جو آپ نے مسائل اٹھائے ان میں۔ سو دیٹ از سم تھنگ ویری گڈ فار یو۔ اور اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ جیسے اگر فار ایگزامپل آپ شیئر مارکیٹ میں کام کریں، سمبولکلی آپ کا 10 روپے کا شیئر ہے، تو وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ 100 روپے کا ہو جائے۔ آپ کو اس طرح سے بینیفٹ مل سکتا ہے کہ آپ کی 1 روپے کی چیز 10 روپے کی ہو سکتی ہے۔ سو اس طرح کا آپ کا بینیفٹ ہے، اور رومانس کے حوالے سے اٹس گوئنگ ٹو بی اے ویری گڈ ویک۔ دس ویک بہت عرصے سے کہہ رہی ہوں کہ آپ کے ساتھ میں گھر میں ایکٹیویٹی ہی بہت ہے۔ سو اس ہفتے پھر ساتھ میں گھر ایکچولی ریلیشن شپ کا، بزنس یا پرسنل ریلیشن شپ کا ہوتا ہے، شادی کا ہوتا ہے، اسپاؤس کا ہوتا ہے۔ سو یہاں پر ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے کچھ دنوں سے۔ سو اس ہفتے بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ فائدہ اٹھانے والے ہیں اس سے۔ اس کے بعد آپ کو جو چھوٹے لوگ ہیں، ینگر، جو آپ کی اولاد، اگر اولاد نہیں ہے تو پھر جو ینگر لوگ ہیں، چھوٹے بہن بھائی ہیں آپ سے، وہ ڈیمانڈنگ زیادہ ہو سکتے ہیں، یا آپ پر ڈیپینڈنٹ زیادہ ہو سکتے ہیں، یا ان کے لیے آپ کو آؤٹ آف دا وے جا کر کچھ کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ لو، اگین دا لور کارڈ آپ کا پازیٹیو انرجی کا کارڈ ہے۔ سو دا لور کارڈ اپنے ساتھ، اس کی بیسک تھیم تو لو ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ یہ اپرچونیٹیز بہت زیادہ لے کر آتا ہے آپ کے لیے، جسے کہتے ہیں جو بھی آپ چاہتے ہیں، آپ ملک بدلنا چاہتے ہیں، گھر بدلنا چاہتے ہیں، شہر بدلنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ جاب بدلنا چاہتے ہیں، اینی تھنگ دیٹ یو وانٹ، اس کے لیے اپرچونیٹیز آپ کے لیے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے دشمن آپ کی زندگی کو ہرڈل ریس بنا دیں گے، رکاوٹوں والی ریس نہیں ہوتی، وہ بنا دیں گے، اور آپ اس میں جیت بھی جائیں گے۔ آپ کی لو وائب کہہ رہی ہے کہ اچانک آپ کو آپ کا سول میٹ مل سکتا ہے، آپ کا ٹوین فلیم مل سکتا ہے، آپ کو اچانک محبت جو ہے وہ راستے میں مل سکتی ہے۔ آپ کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں نا، جو آپ کی خواہش ہے، اس کے لیے اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیے۔ آپ کا لکی سٹون اس ہفتے کا بن رہا ہے بلو ٹورملین، نیلا ترملین آپ کا لکی سٹون ہے۔ آپ کا اس ہفتے کا جو لکی چارم بن رہا ہے وہ بن رہا ہے ایک درخت ہوتا ہے جس کے پتے جس کے پیلے رنگ کے پتے، کوئی ایک شاخ جس کے اوپر پیلے پتے ہوں، یہ آپ کا لکی چارم ہے، یلو لیوز۔ آپ کا جو ڈیوائن میسج ہے وہ کہہ رہا ہے 7 ڈیز، ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں، ان 7 دنوں میں 7 انڈے چیریٹی کیجیے اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں، اور اگر آپ اپنے آپ کو چاہتے ہیں کہ حفاظت چاہتے ہیں، واٹ ایور ریزن، 7 انڈے 7 دن، 7 انڈے، چاہے تو کٹھے، چاہے تو ایوری ڈے۔ دیٹ از یور ڈیوائن میسج۔ موو کرتے ہیں سیگیٹیریس کی طرف۔ ہمارے سیگیٹیریس دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے، اس ہفتے میں آپ کو کچھ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ 1 till 8 کا جو یہ ہفتہ ہے، اس میں ایک تو آپ نے فوڈ کی احتیاط کرنی ہے۔ آپ کھانے میں، لاسٹ ویک بھی آپ کو کہا تھا کہ آپ کھانے میں کیئرلیس ہو رہے ہیں، کھانے میں اپنی ڈائٹ کو پراپر رکھیے، کیونکہ آپ جو کھا رہے ہیں وہ آپ کے اسٹمک کو اریٹیٹ کر رہا ہے۔ سو واٹ ایور یو آر ایٹنگ، اس کا دھیان رکھیے گا، اور جس بھی دنیا میں جس بھی جگہ آپ ہیں وہاں کے ویدر سے اپنے آپ کو تھوڑا سا سیف رکھیے گا۔ آپ پر ویدر اور کھانا پینا، ایٹنگ، یہ آپ کی ہیلتھ کو 2 چیزیں افیکٹ کر رہی ہیں۔ سو بی ویری کیئرفل آف ویدر بیسیکلی۔ اس کے بعد آپ کا جو کارڈ آف دا ویک ہے وہ دا اسٹرینتھ کارڈ ہے۔ دا اسٹرینتھ کارڈ جو ہوتا ہے، یہ اپنے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت بڑی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں صرف اپنی ذات پر اعتماد کر کر، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کا مائنڈ ریڈ کر سکتے ہیں۔ سو دس ویک آپ کے لیے یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ بہت اہم رہنے والی۔
اور ستاروں کے حساب سے بھی ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ پر بہت سارے راز کھل رہے ہیں، بہت ساری باتیں کھل رہی ہیں، دماغ آپ کا کھل رہا ہے، پہیلیاں آپ کی سلجھ رہی ہیں، آپ آٹومیٹیکلی آپ کو پتہ چل رہا ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے، کون آپ کے حق میں ہے کون آپ کے خلاف ہے. آٹومیٹیکلی آپ جیسے کوئی بندہ اس کو حیرانی ہوگی آپ کو خود پر بھی کہ یہ چیز میرے سامنے مدتوں سے پڑی تھی، مجھے آج اس کا راز پتہ چل. راز ذہن میں کھلنے کا یہ ہفتہ، اس کا دھیان رکھیے گا. اور اس کے بعد ایسے ہے کہ آپ کے جو دوست ہیں وہ آپ کو ایموشنلی مینیپولیٹ کر سکتے ہیں، آپ کو ایموشنلی لوگ بلیک میل کر سکتے ہیں. اس سے دھیان میں رہیے گا کہ آپ کو جذباتی کر کے یا آپ کسی طرح سے آپ کو ایموشنل بلیک میل ہو سکتے ہیں. اپنی اس مینیپولیشن سے آپ بچنے کی پوری کوشش کیجیے گا. اس کے بعد اس ہفتے کی جو تاریخیں ہیں شروع کی، 1 till 3 یہ 3 دن جو ہیں، 1 سے 3 تاریخ تک کا جون تک کی جو 3 دن ہے، یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی بہت بڑا رکا ہوا کام ہو جائے، کیونکہ ان دنوں میں آپ کے کاموں میں ایک جیسے فلو ہے، ایک تیزی ہے، رکا ہوا کام آپ کا ہو جائے گا. اس کے بعد آپ کا جو اس ہفتے بھی آپ کے گھریلو معاملات، آپ کی سبلنگز، آپ کے بہن بھائی آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. اور ایک بات آپ کے یہاں ایسے لگ رہی ہے کہ جیسے جو آپ کے بہت قریب ہیں، آپ کے اپنے ہیں، دوست ہیں، بہن بھائی ہیں، کازنز ہیں، دوز آر ویری کلوز ٹو یو، وہ بلا وجہ جیلسی کا شکار ہو سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ شو آف زیادہ کر رہے ہیں، لہذا کوشش کیجئے آپ کم شو آف کریں، کیونکہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا رویہ کچھ آپ کو نہیں پتا اس بات کا، لاشعوری طور پر آپ کا رویہ ایسا ہے دکھائی دیتا ہے اس ہفتے کہ جسے لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ انہیں جیلس کر رہے ہیں، جان بوجھ کے آپ ان کو امپریس کر رہے ہیں یا آپ شو آف کر رہے ہیں. یہ آپ کے لیے تھوڑا سا مسئلہ کریٹ کر سکتا ہے. اس ہفتے آپ کی زندگی میں چیزوں کا اچانک ہونا بہت سٹرونگ دکھائی دیتا ہے. یوں لگتا ہے کہ جیسے اچانک آپ کی زندگی میں کوئی ایونٹ ہوتا نظر آتا ہے. پھر آپ کی جو 7th ہاؤس ہے وہ اس ہفتے پھر بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ 7th ہاؤس جیمنائی میں اس ہفتے وینس آ گیا. وینس ہے، جوپیٹر ہے اور سن ہے. اب یہ تینوں چیزیں آپ کے 7ویں گھر میں ہے، اور 7واں گھر ہوتا ہے ایک بندے کی زندگی میں بہت ہی اسٹرانگ گھر، ون آف دا اسٹرانگسٹ، کیونکہ یہ لیگل ریلیشن شپس کا گھر، آپ کے بزنس ریلیشن شپ، آپ کے پرسنل ریلیشن شپ، آپ کی شادی ساری اسی کے اندر آتی ہے. اگر تو آپ سنگل ہیں اور یو آر لوکنگ فار لو تو گو ہیڈ ود اٹ. یہ ہفتہ اگر آپ کے ریلیشن شپ میں کوئی پرابلم ہے اس کو ٹھیک کر سکتا ہے. اگر آپ ریلیشن شپ کی تلاش میں ہیں تو آپ کو وہ مل سکتا ہے. اگر آپ کوئی بزنس پارٹنرشپ ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ کو وہ مل سکتا ہے. اگلے 2 ہفتے آپ کے لیے، جب تک جوپیٹر اور وینس یہاں اکٹھے بیٹھے ہیں اور سن یہاں پر ہے، اگلے 2 ہفتے آپ کے لیے 7th ہاؤس کے تمام معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں. اگر آپ کولیب کرنا چاہتے ہیں، کہیں کولیبریشن چاہتے ہیں، کہیں کوئی آپ کے رکے ہوئے کام آپ چاہتے ہیں کہ فلو سے ہو جائے، تو دیز 2 weeks are going to be very good. لیکن جو باتیں آپ کو بتائی ہیں ان کا اپنے خیال رکھنا ہے کہ آپ کہیں ضرورت سے زیادہ لوگوں کو اوور انفلوئنس نہ کرتے. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ اس ہفتے جیسے دشمن، آپ کے جتنے بھی دشمن ہیں وہ اس ہفتے آپ کے سامنے شکست کھائیں گے یا آپ کے سامنے ایکسپوز ہوں گے. آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہے وہ ڈپریشن یا انگزائٹی ہے. اپنے آپ کو ڈپریشن اور انگزائٹی سے بچائیے گا، کیونکہ لوگوں کی جو فیلنگز ہیں وہ آپ پر اثر کر رہی ہیں. ہو سکتا ہے کہ لوگ ڈپریسڈ، پریشان یا اینکشیس ہوں تو اس کا اثر آپ پر بھی ہو اور آپ کے اندر کا کوئی ڈپریشن ٹریگر کر جائے. سو اپنے ڈپریشن کو ٹریگر ہونے سے بچائیے گا. آپ کی لو وائف کہہ رہی ہے کہ اٹس ویری بریلینٹ، ویری برائٹ اینڈ ویری اسٹرانگ. آپ کا اس ہفتے کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کو اپنے معاملات میں تھوڑا سا کمپرومائز، تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ کرنی چاہیے، تھوڑا سا فلیکسیبل ہونا چاہیے. بہت زیادہ ریجڈ رویہ آپ کے لیے پرابلم کا باعث ہو سکتا ہے. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی سٹون ہے وہ بن رہا ہے یلو ایگیٹ، زرد عقیق یا پیلا عقیق جس کو کہتے ہیں. آپ کا اس ہفتے کا جو لاکی چارم بن رہا ہے وہ بن رہا ہے یہ جیسے فلائنگ وائٹ برڈ کا امیج، اڑتا ہوا سفید پرندہ. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے زندگی صرف اپنے لیے نہیں گزاری جا سکتی، اس میں سے حصہ نکالنا پڑتا ہے حقوق العباد کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو آپ کے ارد گرد موجود ہیں. لوگوں کے حق پورے کریں. آپ کی دعائیں آپ کی امید سے بھی جلدی پوری ہو جائیں گی. اب چلتے ہیں کیپریکارن کی طرف.
ہمارے کیپریکارن دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے 1 سے 8 تک کا ہفتہ، یہ بہت اہم ہفتہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کا رولر نے نیا نیا گھر بدلا ہے، آپ کے چوتھے گھر میں ہے، وہاں پر وہ سیٹل ہو رہا ہے اور وہاں پر ایکٹیویٹیز شروع ہو چکی ہیں۔ سو آپ کی جو چوتھا گھر ہے، آپ کا جو فیملی، آپ کی سبلنگ، ماں کا گھر جس کو ہم کہتے ہیں، یا ہم جسے آپ کی روٹس کہتے ہیں یا آپ کی لیونگ اسپیس کہتے ہیں، وہاں پر اہم حالات یا اہم واقعات شروع ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی جھوٹے الزام نہ لگائیں، کیونکہ لوگ ایسے ہیں جو آپ کے اوپر الزام لگا سکتے ہیں، یعنی جیسے غلطی خود کر کے آپ کے اوپر اس کا الزام لگا دیا۔ سمبولیکلی آپ کو بتا رہی ہوں، اس سے آپ نے فل اویئر رہنا ہے، لوگوں کی باتوں کو، حرکتوں کو غور سے دیکھنا ہے، بٹوین دا لائنز غور سے پڑھنا ہے، کیونکہ آپ کو کسی نے ٹارگٹ اس طرح سے کیا ہوا ہے کہ جو بھی میری غلطیاں ہیں وہ کیس آپ پر ڈالنا ہے۔ تو آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ کوئی آپ پر کیس ڈالنے کے وہ نہ ڈالے۔ اس کے بعد آپ کا اس ہفتے آپ بہت ہیلتھ کانشیس ہو سکتے ہیں، اور اوور آل میں آپ کو پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا کہ آپ کا ہیلتھ کے حوالے سے آپ کے لیے یہ دن امپورٹنٹ ہے۔ آپ بلا وجہ کانشیس ہو سکتے ہیں، آپ کو جیسے ہوتا ہے کہ اس ہفتے سے کہ مجھے یہ بیماری تو نہیں، مجھے وہ بیماری تو نہیں، یا میرے اس بندے کو کچھ بیماری تو نہیں، یعنی خود پر اور اپنے پیاروں پر ہیلتھ کے حوالے سے آپ کا ذہن جو ہے وہ تھوڑا سا obsess ہوتا نظر آتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو مڈ ویک ہے، ویک کے مڈ جو ڈیز ہیں، آپ سمجھ لیجیے 1 سے 8 تک ہے نا، 3 4 5 دنوں میں جو آپ کو خواب آتے ہیں یا آپ کے ذہن میں جو خیالات آتے ہیں، انٹیوشنز جو آتی ہیں، ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے، کیونکہ یونیورس اس ہفتے آپ کو جیسے کچھ الہامی کیفیات ہو گئی، یا آپ کے ذہن میں کچھ ایسے آئیڈیاز آ گئے جو بالکل ایسے ہوتے ہیں جو قدرت کی طرف سے آتے ہیں۔ چھٹی حساب کی ایکسٹرا تیز ہے، وہ آپ کو کسی بھی صورت میں آپ کو پتہ چل سکتا ہے آنے والی چیزوں کا یا آنے والے واقعات کا۔ اس کے بعد اگر آپ جاب کی تلاش میں ہیں یا آپ اپنے آپ کو فائنینشلی سیٹل کرنے کی دوڑ میں ہے، تو یہ ہفتہ اس حوالے سے بھی آپ کے لیے بہت اچھا ہو سکتا ہے۔ آپ نے جہاں پر کیئرفل رہنا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ نے ریئل اسٹیٹ کے معاملات میں کیئرفل رہنا ہے، کہ اگر آپ کو پراپرٹی خرید رہے ہیں، ٹیکس ہے، پراپرٹی ہے، قانونی معاملات، اس میں آپ نے کیئرفل رہنا ہے، کیونکہ قانونی معاملات میں آپ کو جو ہے نا دھوکہ ہو سکتا ہے۔ سمبولیکلی آپ کا وکیل دوسرے کے وکیل سے مل سکتا ہے جا کر، یہ سمبولیکلی بتا رہی ہوں۔ تو آپ نے اس چیز پر دھیان رکھنا ہے، دوسروں کے کیا چال چل رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اپنے کیا چال چل رہے ہیں یا آپ کے اپنے کیا بہیو کر رہے ہیں وہ بھی دیکھنا ہے۔ آپ کے کارڈ آف دا ویک آپ کے لیے دا میجیشین کارڈ ہے۔ یہ جو میجیشین کارڈ ہے یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے اس ہفتے آپ کا ذہن جو ہے نا وہ بہت زیادہ کارآمد ہے، اپنے سوائے اپنے ذہن کے آپ نے اور کسی چیز پر فوکس نہیں کرنا، اور کسی اور کی بات پر بھی آپ نے یقین نہیں کرنا۔ آپ نے صرف اور صرف ہر چیز کو منطق اور استدلال کی کسوٹی پر پرکھنا ہے، اور کسی جذبات میں نہیں بہنا۔ آپ کا جو پازیٹیو انرجی ہے وہ لو ہے، دوستی ہے، اچانک جیسے کوئی آ کر آپ کو گرنے سے پہلے بچا لیتا ہے، اس طرح سے یونیورس آپ سے کنیکٹڈ ہے کہ آپ کو گرنے نہیں دے گا، گرنے سے پہلے ہی آپ کو بچا لیا جائے گا۔ آپ کی نیگیٹو انرجی بہت زیادہ لوگوں کا انٹرفیئر کرنا، آپ کی باتوں میں، آپ کی لائف میں، ہر چیز میں لوگوں کا انٹرفیئر کرنا۔ آپ کی لو وائب میں وش کارڈ ہے، یعنی کہ آپ کے لو کے حوالے سے جو بھی آپ کی وش ہے یا جیسے بھی اور جو بھی آپ چاہتے ہیں ویسا ہو سکتا ہے۔ آپ کا جو اس ہفتے کا مون میسج ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہر جو پھل ہوتا ہے وہ اپنے موسم میں کھلتا ہے، سو اپنے موسم کا صحیح وقت کا انتظار کیجیے۔ آپ کا لاکی سٹون ایمیتھسٹ ہے، را ایمیتھسٹ آپ کا لاکی سٹون ہے۔ آپ کا اس ہفتے کا لاکی چارم بٹر فلائی ہے، بٹر فلائی تتلی اگر آپ کو براؤن یا اورنج کی مل جائے تو دیٹ از بیسٹ۔ آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ اپنا جو ذہن ہے اسے کائنڈ رکھیے لیکن بلائنڈ مت ہونے دیجیے، اور دوسرا یہ کہ اس بات سے ہم لوگ اکیلے ہو جانے کے خوف سے بے قدرے لوگوں سے جڑے رہتے ہیں۔ آپ کو کائنڈ ہونے کی ضرورت ہے، بلائنڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں پر آپ کی قدر نہیں ہے وہاں سے خاموشی سے اٹھ جائیے۔ اب موو کرتے ہیں ایکویرس کی طرف۔
ہمارے ایکویرینس دوستوں کے لیے یہ ہفتہ بہت ساری کامیابیوں سے بھرا ہوا ہفتہ ہے. خاص طور پر ایسے لگتا ہے کہ جیسے چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں. آپ کو آہستہ آہستہ ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری سچویشن جو ہے آپ کے سامنے کلیئر ہوتی چلی جائے گی. یہ کلیئرٹی کا ہفتہ ہے. چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں, صاف ہو کر سامنے آ رہی ہیں, لوگوں کے اصل چہرے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس ہفتے بہت مہربان قسم کے لوگ آپ کی زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں, بہت کائنڈ, جو آپ کے بات کو سمجھ سکے, آپ کے مسئلے کو سمجھ سکے اور آپ کو صحیح حل بھی تجویز کرے اور آپ کے مددگار بھی ثابت ہو. اس طرح کے لوگ آپ کی زندگی میں دکھائی دے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ کو پیئر پریشر کا سامنا ہو. آپ کے اپنے دوست, آپ کے اپنے جو ہم اثر جنہیں ہم کہتے ہیں, آپ کے کنٹمپریری جو ہیں وہ آپ کو پریشرائز کر سکتے ہیں. آپ کو اس طرح سے کہ کسی بھی طرح سے آپ پریشر میں آ سکتے. ہر انسان کا اپنا وقت ہوتا ہے, اس کی اپنی زندگی کی کہانی ہوتی ہے, اس کی اپنی قدرت قسمت ہوتی ہے. سو آپ کو لوگوں کے ساتھ خود کو کمپیئر کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. آپ کا اسکرپٹ رائٹر جو ہے اس نے آپ کے لیے جو بھی اسکرپٹ لکھا ہے آپ اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. لہٰذا لوگ کیا کہہ رہے ہیں, لوگ کتنا آگے نکل گئے ہیں, لوگ کتنا پیچھے رہ گئے ہیں, اس پر آپ نے نہ غور کرنا ہے اور نہ کسی کو یہ چیز زیر بحث اپنے ارد گرد لانے دیجیے گا. اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ جو ہے اس ہفتے جو ویکینڈ ہے, جو عید کا دن بنتا ہے, سیٹرڈے سنڈے, یہ 2 دن آپ کے لیے بہت اچھے ہو سکتے ہیں روحانی طور پر. فرائیڈے, سیٹرڈے, سنڈے, ان دنوں آپ کوشش کیجیے گا کہ آپ عام دنوں سے زیادہ عبادت کیجیے, کیونکہ اسپریچولی دن آپ کے لیے بہت اسٹرانگ ہے. اور اسپریچولی اگر آپ کوئی روحانی منزل کر رہے ہیں یا کچھ مینیفیسٹیشنز کر رہے ہیں تو ان دنوں آپ زیادہ کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ دن جو ہے یہ آپ کے لیے اس حوالے سے کارآمد ہے. آپ کا جو کارڈ آف دا ویک ہے وہ ویل آف فارچون ہے. ویل آف فارچون کا مطلب یہ ہوتا ہے ویکینڈ از ویری امپورٹنٹ. آپ کے جو ایک ایک کارڈ کے ہزارہ مطلب ہوتے ہیں اور مطلب ہوتے ہیں کہ وہ کس پوزیشن پر آ رہا ہے. سو اس وقت کا ویل آف فارچون جو اس ہفتے کا آپ کا کارڈ ہے وہ اس کا مقصد مطلب یہ ہے کہ ویکینڈ از ویری امپورٹنٹ. میں نے یہاں ستاروں سے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ویکینڈ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اور خاص طور پہ میڈیٹیشن, عبادت کے لیے اور روحانیت کے لیے. اگر آپ کو کچھ پڑھائی, جتنی مرضی عبادت کریں, ذکر کریں, اپنی جو بھی آپ کی عبادت ہے وہاں پر جائیں, آپ اس سے کافی زیادہ بینیفٹ لے سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کا جو فائنانسز ہیں اس میں آپ نے تھوڑا سا سیونگ کرنی ہے. کوشش کریں کہ اس ہفتے آپ عام دنوں سے زیادہ سیو کر سکیں. دو عید کے دن ہے, یہاں پہ سیو تو نہیں ہو سکتا, لیکن کوشش کیجیے گا, کیونکہ آپ کو آنے والے دنوں میں اپنی سیونگ کی ضرورت پڑے گی. یہ جو مہینہ ہے جون کا, اس کے اینڈ پر آپ کو اچانک پیسوں کی ضرورت پڑے گی. لہٰذا ان دنوں آپ ایکسٹرا سیونگ, ایکسٹرا پرچیز کی بجائے اگر تھوڑا سا سیو کر لیتے ہیں تو وہ آگے چل کے اسی مہینے آپ کے کام آ جائے گا. اس کے بعد آپ کے لیے ایک اور بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے, اگر آپ سنگل ہیں تو کوشش کریں کہ آپ اپنے لائف پارٹنر کو تلاش کر سکیں. آپ کو آپ کے ارد گرد وہ شخص دکھائی دے جائے گا, یا کوئی نیا کرش ہے, کوئی نئی محبت ہے, کوئی نیا ریلیشن شپ ہے, سم تھنگ نیو آپ کی زندگی میں اس ہفتے دکھائی دیتی ہے. اور خاص طور پر جب یہ نیا چاند ہے, نئے چاند کے بعد جو چڑھتا چاند ہے, یہ پورا چاند, یہ 15 دن آپ کے لیے لو اور رومانس کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کے اور آپ کے پارٹنر کے درمیان, چاہے وہ لائف پارٹنر ہے, چاہے وہ بزنس پارٹنر ہے, لڑائی ہو سکتی ہے, جھگڑا ہو سکتا ہے, بحث ہو سکتی ہے اور بات ہاتھ سے نکل سکتی ہے. لہٰذا کیئر کریں کہ یہ نہ ہو. جھگڑا جو ہے نا وہ کوشش کریں کہ اس ہفتے کوشش کر کے اوائڈ کریں, کیونکہ ابھی 2 ہفتے باقی ہیں. 2 ہفتے باقی ہیں جس میں کہ آپ کو یہ پرابلم آ سکتی ہے. لیکن اب یہاں پر یہ ہے کہ ایک آپ کے 7ویں گھر میں مارس ہے, اور آپ کے جو 5واں گھر ہے وہاں جوپیٹر ہے, اور آپ کے 4تھے گھر میں وینس ہے. گویا کہ لو کے حوالے سے یہ بہترین دن ہے. محبت جو ہے اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں, کمزور نہ کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ دونوں ہی آپ کی زندگی میں چیزیں چل رہی ہیں. لو کو اسٹرانگ کرنے کے لیے بھی, لو کو ویک کرنے کے لیے بھی. مس انڈرسٹینڈنگز بھی ہیں, لہٰذا آپ کوشش یہ کریں کہ آپ حالات کو اور چیزوں کو اپنے حساب سے چلائیں. لوگوں کو اپنی پچ پر کھلائیں بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کے پچ پر جائیں, یا جس طرح لوگ آپ کو چاہتے ہیں اس طرح سے آپ لوگوں کے ہاتھ میں کھلونا بنے. خود اپنے فیصلے خود ڈیسائیڈ کیجئے. آپ کا اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کا جو چیزیں ڈگمگا رہی تھیں, ڈول رہی تھیں, اسٹیبلٹی ان کو ملے گی. یعنی کہ اسٹیبلٹی, استحکام از یور پازیٹیو انرجی. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے
کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں. بی کیئرفل آف یور ہیلتھ, اور اپنے آپ کو تیزی سے بچائیں. آپ تیزی سے اپنے آپ کو بیمار کر سکتے ہیں. آپ کی لو وائف کہہ رہی ہے مس انڈرسٹینڈنگ سے بچیں, جتنا بچ سکتے ہیں اتنا بچیں, کیونکہ مس انڈرسٹینڈنگز ایسے آپ کی زندگی میں آگ اور تیل کا کھیل ہے, دونوں بہت پاس ہیں. کوشش کریں کہ آپ مس انڈرسٹینڈنگ سے بچیں. آپ کا مون میسج اس ہفتے کا کہہ رہے ہیں کہ اپنی انا کو انڈر کنٹرول رکھیں. آپ اپنی انا کے آگے, اپنی انا کے بت کے آگے رشتوں کی بلی چڑھا سکتے ہیں. آپ کا لاکی چارم کہہ رہا ہے, لاکی چارم از گرین ہارٹ. سب گرین کلر کا کوئی ہارٹ جو ہے یہ آپ کا کرسٹل کا بھی ہو سکتا ہے, شیشے کا بھی ہو سکتا ہے, ایسا جیسے لائٹ کراس ہو سکے ایسا کوئی گرین کلر کا ہارٹ دل. آپ کا لاکی چارم لاکی سٹون بن رہا ہے, یہ جو ہوتا ہے یہ سٹرن از جو لاکی چارم, یس گولڈن سٹرن. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کسی کی مدد کیجیے, بیشتر اس سے کہ وہ آپ کو کہے. لوگوں کے چہروں سے ان کی ضرورتیں پڑھنے کی کوشش کیجیے اور ان کے کہے بنا ان کی ہیلپ کر دیجیے, خاص طور پر کسی قریبی دوست کی, جیسے بھی کر سکتے ہیں سپورٹ. اگر فائنینشیل نہیں کر سکتے تو ایموشنل کر دیجیے, ایموشنل نہیں کر سکتے تو جو بھی مدد آپ کر سکتے ہیں وہ کر دیجیے. اب موو کرتے ہیں لاسٹ سائن پائسس کی. ہمارے پائسس دوستوں کے لیے ایز یوزول جو ہفتہ ہے وہ اہم ہے. یہ ہفتہ, اس کا ہر دن آپ کے لیے اہم ہونے جا رہا ہے. 1 سے 8 جون تک کا یہ جو دن ہے یہ کئی طرح سے ہمارے پائسس دوستوں کے لیے امپورٹنٹ ہے, اور خاص طور پر آپ کے جو پروجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے ون آفٹر انادر آپ کے جو پروجیکٹس ہیں وہ اس ہفتے بھی جاری رہیں گے. مصروفیت بہت زیادہ ہے, ہلچل بہت زیادہ ہے, اور لوگوں کا آنا جانا بہت زیادہ دکھائی دے رہا ہے. یوں لگ رہا ہے کہ جیسے پیسے جو ہیں وہ آپ کے ہاتھ سے بہت زیادہ اسپینڈ ہو رہے ہیں, جیسے کہ آپ فائنینشلی جو ہے وہ اپنے آپ کو یعنی کہ فائنینشلی آپ پر کنسٹرینٹ آ سکتا ہے, کیونکہ آپ بنا سوچے سمجھے اسپینڈ کر رہے ہیں. اپنے فائنانسز کو مینیج کیجیے, فائنانسز کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے, اور خاص طور پر جب آپ ان نیسیسری کہیں پر اسپینڈ کرنے لگتے ہیں. سو یہ آپ نے دھیان میں رکھنا ہے, کیونکہ آپ کی اسپینڈنگ میں اور اس میں بیلنس نہیں ہے. آپ جیسے اسپینڈ کر رہے ہیں اس طرح اس میں بیلنس نہیں ہے, یہ ذرا دھیان میں رکھیے گا. اور اس کے بعد اس ہفتے بھی پہلے بھی آپ کو یہ بات کہی تھی کہ لوگ آپ کا ٹائم بہت ضائع کر سکتے ہیں. لوگوں کی باتوں پہ غور نہ کریں, بحث مباحثہ آپ کا ٹائم ضائع کرنے کے لیے لوگ آپ کے ارد گرد پھر رہے ہیں. سو بی کیئرفل آن دیٹ. اور اس کے بعد ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ نے کچھ لوگوں کو اوور ایسٹیمیٹ کر لیا تھا. کچھ لوگ آپ کی زندگی میں ایسے ہیں جن سے آپ کو بہت امیدیں تھیں, لیکن آپ اچانک وہ آپ کی نظروں سے گر جاتے ہیں, یا وہ آپ کی امیدوں پر پورا نہیں اترتے. اور وہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو آپ کچھ نہیں سمجھتے تھے, کہ جن کا آپ کی نظروں میں کوئی مقام نہیں تھا, اچانک وہ آپ کی نظروں میں ان کا ایک مقام بن جاتا ہے. اس ہفتے سے لوگوں کے حوالے سے تھوڑی ہلچل, مد و جزر, اتار چڑھاؤ دکھائی دیتا ہے آپ کی زندگی میں. اس کے بعد ایک اور بات بھی دھیان میں رکھیے گا کہ آپ کی باتوں سے آپ کے جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں, آپ کے بہن بھائی ہیں یا کلوز رشتہ دار ہیں یا دوست ہیں, ان کی باتوں سے آپ کو تکلیف پہنچ سکتی ہے. آپ اپنے آپ کو کسی کی باتیں ذہن پر اس طرح سوار کر سکتے ہیں کہ آپ کی صحت ڈسٹرب ہو سکتی ہے, آپ کو سر درد ہو سکتا ہے, آپ کی ہیلتھ افیکٹ ہو سکتی ہے. کوئی بہت کلوز بندہ, کوئی اپنا بہن بھائی یا بالکل کلوز جو لوگ ہوتے ہیں وہ, یا جو آپ کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں, وہ آپ کو کوئی ایسا تانا مار دیتے ہیں, آپ کو کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے, اور اس کا صحیح امپیکٹ جا کر آپ کی ہیلتھ پر ہوتا ہے. آپ نے لوگوں کی باتوں کو دل پر نہیں لینا, ادھر سے سن کر ادھر سے اڑا دیجیے گا. اگر وہ سینٹر میں رک گئی تو کوئی باتیں آپ کے دماغ میں, تو وہ آپ کے لیے بہت پرابلم کا باعث ہوگا. اس کے بعد آپ کے جو وائب لاسٹ ویک تھی کہ آپ کے جو خواب ہیں وہ آپ کو جاگتی زندگی میں ان کا مسائل کا حل دے رہے ہیں, وہ وائب اس ہفتے بھی آپ کی چل رہی ہے. اس کے بعد آپ کے جو ہمارے پاسس دوست ہیں ان کے رومانس کے حوالے سے یہ دن بہت امپورٹنٹ ہے. کوئی نئی محبت, کوئی نیا رشتہ, کوئی نیا تعلق آپ کی زندگی میں پیدا ہو سکتا ہے, اور خاص طور پر اگر کوئی رشتہ بہت بگڑا ہوا ہے تو وہ آپ کی زندگی میں اس ہفتے ٹھیک ہو سکتا ہے. اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جیسے گھریلو معاملات, فیملی ایشوز بہت امپورٹنٹ ہے.
اور آپ کے جو فیملی ممبرز ہیں یا جو بھی آپ کی فیملی ہے وہ آپ کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آپ کی نرمی کا یا آپ کے ایمپیتھیٹک ہونے کا یا بات سننے کا، اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو وہی بات کہ آپ کو کائنڈ ہونے کی ضرورت ہے لیکن بلائنڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سو یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اور اس کے بعد آپ کا ایک اور بھی یہاں پر بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے اندر خود مخالف فیلنگز ہیں، کانفلکٹنگ فیلنگز نہیں ہوتی ہیں، کہ آپ اپنے اندر خود الجھن کا شکار ہیں، خود اپنے اندر جذباتی طور پر آپ الجھنوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس سے بھی کیئر کیجیے گا کہ آپ الجھے نہ، الجھ گئے تو پھر زیادہ الجھ جائیں گے۔ اور نیٹ شیل میں آپ کو یہ بتانا تھا، اس ہفتے کا آپ کا ججمنٹ کارڈ بن رہا ہے۔ تو ججمنٹ کارڈ ایک اچھا کارڈ ہے، یہ آپ کے لیے جو اسے آپ کہہ سکتے ہیں روحانی بیداری کا کارڈ کہہ سکتے ہیں، یا اویکننگ کا کارڈ کہہ سکتے ہیں، یا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی نیند سے آنکھ کھل جائے، جیسے حقیقتیں آپ پر ظاہر ہونے لگ جائیں۔ اس کے بڑا معنی خیز کارڈ ہے یہ دا ججمنٹ کارڈ۔ آپ کا جو اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی اچانک جیسے آپ کو جیسے امید بھی نہیں تھی، آپ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے، اس طرح سے آپ کو مدد ملتی ہے۔ اچانک قدرت کی طرف سے اتنی آپ کو مدد ملتی ہے کہ آپ کے بگڑے ہوئے سارے کام یا بہت اہم کام سنور سکتے ہیں۔ آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ ماضی کے کیس کھولنا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ پر جسے کہتے ہیں نا پچھلی تاریخوں میں کیس ڈال کے تو آپ پر کیس بنانا چاہتے ہیں۔ لو وائب میں کمیونیکیشن ہے، بات چیت ہے، اگر بات چیت رکی ہوئی تھی، کمیونیکیشن رکی ہوئی تھی تو وہ ری سٹارٹ ہو جائے گی۔ آپ کا اس ہفتے کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاورفل اسٹرانگ چینجز کی امید، پازیٹیو چینجز کی امید رکھیے۔ آپ کا اس ہفتے کا جو لکی سٹون ہے وہ بن رہا ہے گرین ٹائیگر آئے۔ ٹائیگر آئے کے بہت سے کلرز ہوتے ہیں، اس ہفتے گرین ٹائیگر آئے بن رہا ہے۔ آپ کا لکی چارم بن رہا ہے رینبو، 7 کلرز۔ سیپ میں بھی 7 رنگ ہوتے ہیں، 7 رنگ اکٹھے آپ کا ڈیوائن میسج ہے، سوری لکی چارم ہے۔ آپ کا ڈیوائن میسج ہے کہ آپ کو اس ہفتے کوشش کرنی ہے کہ اڑتے ہوئے پرندے ان کی کچھ خدمت کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ ہر انسان کا ہر کام ایک بیج کی طرح ہوتا ہے۔ اگر آپ زہر کی فصل بیجیں گے تو زہر ہی نکلے گا، پھولوں کی فصل بیجیں گے تو پھول ہی نکلے گا۔ دوستو یہ تھا آپ کے ہفتے کا حال، صحت زندگی، تو دوبارہ ملیں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔